دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک ترین سمندر پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر ورلڈ ریکارڈ بنانے والے شخص نے 14 ماہ بعد زندہ واپس آنے کے باوجود خودکشی کیوں کر لی؟ اس ریکارڈ کو آج تک کوئی توڑ کیوں نہیں سکا؟ پیسیفک اوشن کا نام سنتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کا خشک حصہ 165 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے اور یہ اکیلا اوشن 148 ملین اسکوائر کلومیٹر کو نگل جائے۔ اس سمندر میں کچھ ہی آئی لینڈ ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جہاں آج تک کوئی انسان بھی جا نہیں سکا، اور کوئی انسان اگر پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنا قریباً ناممکن ہے۔ پیسیفک اوشن میں 1.25 سال تک زندہ رہنے والے انسان کا نام تھا اوزے سلواڈور ایلوارینگا۔ اس کے پاس 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ تھی جس پر ٹھیک سے لیٹا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ بندہ 1 سال سے زائد اس بوٹ پر زندہ بھی رہا، سمندر کی بے رحمی کا مقابلہ بھی کیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا۔ اس ریکارڈ کو بنانے کی اوزے کی کوئی خواہش نہیں تھی بلکہ قسمت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میکسیکو کے گاؤں کوسٹا ایزول کا رہائشی 36 سالہ تجربہ کار ماہی گیر اوزے، جو نومبر 2012 میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے نکلا اور اپنے معمول کے مطابق 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر وہ زیادہ دور جا کر مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ بوٹ بہت چھوٹی تھی جس پر ایک انجن اور ایک ہی فریج تھا۔ دونوں نے 30 گھنٹے میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور اپنا جال سمندر میں بچھا رہے تھے کہ اچانک ان کو ایک سمندری طوفان اپنی طرف آتا دکھائی دیا، اور یہ جال کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور بوٹ کو فل سپیڈ پر بھگاتے ہیں، لیکن ساحل سے 20 کلومیٹر دور ان کا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے مالک کو بھیجی اور جواب کا انتظار کرنے لگے، لیکن قسمت اتنی خراب تھی کہ ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ ایک طرف ساحل اور دوسری طرف طوفان، جس کے ساتھ ہواؤں کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کی کشتی ساحل سے دور ہونے لگی اور کچھ دیر میں ساحل بھی منظر سے ہٹ گیا اور لہریں انہیں سمندر کی طرف دھکیلنے لگیں۔ ان کے باس تک جب یہ میسج پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک سرچ پارٹی بھیجی لیکن اوزے کی کشتی دور سے دور ہوتی گئی اور صرف 5 دنوں میں ان کی بوٹ ساحل سے 450 کلومیٹر دور پہنچ چکی تھی۔ ان کے پاس نہ کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی کوئی چیز کہ آگ لگا کر کوئی سگنل دے سکیں۔ دونوں سوچنے لگے کہ اب بچنا مشکل ہے۔ 2 دن پہلے ان کا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور مچھلی پکڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ دونوں کا بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک ایک پرندہ ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ انہی پرندوں سے اپنا گزارا بھی کرنے لگتے ہیں اور بارش کے پانی کو بوتلوں میں جمع کر کے پینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ مچھلیوں اور کچھوؤں کا خون پیتے تھے۔ یہ دونوں مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے اور جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اوزے کا ساتھی اس اذیت کو برداشت نہ کر سکا اور 4 ماہ بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اب اکیلا اوزے اور اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور جیسے تیسے وہ زندگی گزارنے لگا۔ میپ کے مطابق اوزے پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا جسے دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے صرف کارگو شپس ہی گزرتے ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 سے بھی زیادہ مہینے ہو چکے تھے۔ ایک روز اوزے کو ایک کارگو شپ نظر آئی جس سے اوزے میں زندہ رہنے کی امید پھر سے واپس آ گئی۔ اس نے کارگو شپ کی طرف اشارے کیے لیکن کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔
اب وہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں ہی مرنا لکھا ہے۔ 11 ماہ بعد اوزے اپنی چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر سفر کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے اور سورج سے بچنے کے لیے صرف ایک بنیان ہی بچی تھی۔ 30 جنوری 2014 کو پورے 14 مہینوں کے بعد اوزے نے ناریل تیرتے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ پاس کوئی آئی لینڈ ہے، اور تھوڑی دیر بعد اس کو وہ آئی لینڈ نظر آتا ہے۔ اس نے تیر کر جانے کا فیصلہ کیا اور 14 مہینوں میں پہلی بار اوزے نے زمین پر قدم رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ وہاں ایک بیچ ہاؤس دکھائی دیا، اس میں لوکل لوگ موجود تھے۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا اور یہ اوزے کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور تھا، اور اگر یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا آئی لینڈ یہاں سے 5000 کلومیٹر مزید دور تھا۔ اسے وہاں سے اس کے گھر بھیج دیا گیا اور پہنچتے ہی مصیبتوں میں گر گیا۔ اس نے 438 دن کے نام سے ایک کتاب بھی پبلش کی اور اس پر اس کے ساتھی کو قتل کرنے کا الزام لگا دیا گیا، اور اوزے اپنی صفائی میں کچھ پیش نہ کر سکا اور اسی ذہنی حالت میں اس نے خودکشی کر لی۔